فرمائیے کہ اگر کربلا میں پیاسوں کو پانی پلا دیا جاتا تو کم از کم یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے اندر کچھ انسانیت کی رمق ہے. اچھا چلیے ان پیاسوں کو پانی نہیں پلایا گیا جو میدان میں آ کے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں, جو قوت رکھتے ہیں. فوجی مقابل کا فوجی کمزور ہو جائے تو اچھی بات ہے, اس سے کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جائے گی. حالانکہ 70-72 کی جماعت پہ کم سے کم 30,000 کی جماعت نے گھیرا ڈال رکھا ہے. اس میں تو ان 70-72 آدمیوں کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے بظاہر اس ہجوم کے مقابلے میں. کون سی ایسی مصیبت ہے کہ دنیا کا ہر ظلم کر لیا جائے ان 72 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے؟ یہاں تک تو ہو گیا. اب اگر 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے, اگر میں کہتا ہوں کہ پہلی تو بات تھی پانی پلا دیا جاتا, نہیں پلایا گیا تھا تو یہی ہوتا کہ خاموشی اختیار کر لی جاتی. حسین جیسے بچے کو لائے تھے واپس لے جاتے. پانی کے طلب پہ تیر مار کر بچے کو شہید کر دیا جائے. بتائیے انسانیت کی کس عدالت میں یہ مجرم بے خطا پائیں گے؟ اچھا جرم یہاں پہ ختم نہیں ہوا, انسانیت کا جرم یہاں پہ ختم نہیں ہوا کہ علی اصغر پیاسا مارا گیا. شہادت علی اصغر بیان کرنا مقصود نہیں ہے, صرف ایک پہلو دکھا دوں. یہ ظلم ختم نہیں ہوا. امام حسین علی اصغر کو لے کے آئے. اب وہ 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک یہ کہ آپ خیمے میں نہیں لے گئے اور لے جا کے براہ راست دفن کر دیا, لیکن بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ مجھے وہ دوسری روایت زیادہ قابل قبول لگتی ہے کہ امام حسین السلام علی اصغر کو لے کے خیمے میں گئے. ایک طرف تو اگر علی اکبر کی لاش خیمے میں جا سکتی ہے اور لیلا اسے دیکھ سکتی ہے, اگر قاسم کی لاش خیمے میں جا سکتی ہے اور ان کی ماں ام فروا اس کو دیکھ سکتی ہے, تو لیلا کا رتبہ کوئی کم تو نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ حسین علی اصغر کو لے کے ماں کے پاس نہیں جائیں گے؟ یہ شان لیلا کی نفی ہوتی کہ میں لیلا کو کیا, شان رباب کی نفی ہوتی کہ میں رباب کو کیا منہ دکھاؤں گا. عام طور پہ یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے, یہ منہ دکھانے کی بات نہیں تھی. امام لے کے گئے. یہ جناب رباب کی عظمت کا تقاضا ہے کہ حضرت علی اصغر کو وہاں لے جایا جائے. اور پھر جناب رباب کا ایک جملہ مقاتل میں درج ہے, تاریخی حیثیت رکھتا ہے, وہ صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے. علی اصغر کی لاش دیکھ کے آپ نے مرثیہ پڑھا تھا. ایک بڑا مختصر سا 2 لفظی مرثیہ, اب مثلوں کا تنہر, تیرے جیسے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے. اب یہ اتنی سی گزارش کر دوں کہ ذبح کرنے کے, حلال کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک کو ذبح کہا جاتا ہے, ایک کو نہر کہا جاتا ہے. عام مویشی گائے بکرے وغیرہ جو ذبح کیے جاتے ہیں, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ ذبح کرنے میں ہوتا یہ کہ خنجر کو, چاقو کو اوپر سے چلایا جاتا ہے, ایک معمولی سا کٹ پڑتا ہے, یعنی ایک نشان پڑتا ہے, وہی کٹ بڑھتے بڑھتے شہرک تک پہنچ جاتا ہے. لیکن نہر کرنے کے اندر صورت یہ ہوتی کہ بجائے اوپر سے کاٹنے کے, گردن کے بیچ میں خنجر پیوست کیا جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکالا جاتا ہے. اب اللہ جانے علی اصغر کے زخم کی کیا صورت تھی کہ ماں کو ذبح نہیں یاد آیا. تیرے جیسے بچے کو نہر کیا جاتا ہے. تو سامعین گرامی, حسین نے بچے کو ماں کی گود میں دیا, ماں نے یہ جملہ کہا. اب وہ امام نے کیا کہا وہ پورے الفاظ تو ہم تک نہیں پہنچے. ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ کہا ہو کہ رباب میں نے بچے کو مرثیہ پڑھنے کے لیے نہیں دیا ہے, مجھے کچھ اور کام لینا ہے, میرے ساتھ آؤ. آگے آگے حسین چلے, پیچھے پیچھے رباب چلی. امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے, رباب کی گود میں بچہ ہے. خیمے کے پیچھے آئے,
اب ابھی کسی اور شہید کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوا, یہ واحد شہید ہے جس کے ساتھ یہ عمل ہوا. حسین زمین پہ بیٹھ گیا, ذوالفقار سے زمین کھودنی شروع کی. زمین کھدتی جا رہی ہے اور ماں سوچ رہی ہے کہ مولا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے بچے کو کم از کم مٹی میں دبا کے چھوڑیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ کل دھوپ میں میرے بچے کی لاش یہاں کربلا میں پڑی رہے. امام نے دفن کر دیا, دفن کر کے اٹھے, میدان میں گئے, خود بھی جام شہادت نوش کر لیا. خیمے لٹ گئے, خیموں میں آگ لگ گئی. رباب مطمئن کہ اور شہداء کی لاشیں نظر آ رہی ہیں, سوچ رہی میرا شیر خار تو کم از کم قبر کے اندر سو رہا. گرفتار ہو کے قافلہ چلا, بھائی ایک جملے کی ضرورت ہے, قافلہ چلا, شہر کوفہ میں آیا. شہر کوفہ میں ہدایت پہنچی ابن زیاد کی کہ تمام شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند کیے جائیں اور ان کے وارثوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے. اب علی اکبر کا سر لیلا کے اونٹ کے ساتھ, قاسم کا سر ام فروا کے اونٹ کے ساتھ, حسین کا سر زینب کے اونٹ کے ساتھ. اتنے میں رباب نے کیا دیکھا کہ 6 مہینے کے بچے نیزے پہ بلند جناب رباب کے اونٹ کے ساتھ. رباب نے حیرت سے دیکھا, تجھے تو ہم نے زمین میں دفن کر دیا. انسانیت کے مجرموں نے بچے کو دفن بھی نہیں رہنے دیا. علی اصغر کا جسم دفن ہونے کے بعد قبر سے نکال کے سر قلم کیا گیا.